رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اگرچہ سارا سال قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے میں اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کی یہ رات اور زیادہ ہماری توجہ اس آیہ مبارکہ کے پیغام کی جانب بڑھا دیتی ہے۔ آیت کا پیغام جو دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں بتایا اور سکھایا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کا اطلاق سب سے زیادہ جس نعمت پروردگار پر ہو رہا ہے اکثر ہم اسی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے میرے بندوں اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے نعمتوں کا کفران کیا تو خالی یہی نہیں ہے کہ نعمت تم سے واپس لے لی جائے گی، خالی نعمت کی واپسی نہیں ہے، إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب اور ایسا عذاب کہ جسے خدا خود شدید قرار دے۔ بندہ تو بے صبرہ، ذرا سی تکلیف پہ چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، فریاد کرنے لگتا ہے، ہر تکلیف اسے شدید لگتی ہے، ہر عذاب اسے بڑا لگتا ہے، ہر امتحان اسے انتہائی سخت لگتا ہے۔ لیکن اگر خود خالق کائنات کسی عذاب کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ شدید عذاب آئے گا تو اندازہ کیا جا سکتا کہ وہ کیسا عذاب ہوگا کہ جس کا تھوڑا سا تذکرہ ہماری اس تقریر کے تقریباً آدھے حصے کے بعد آپ کو ہو جائے گا۔ اب یہ آیت جو ہر نعمت کے بارے میں یہ اصول بیان کر رہی ہے کہ جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے تمہیں اس کا شکر ادا کرنا، جس نعمت کا کفران کرو گے عذاب شدید تمہارا انتظار کر رہا۔ اور جیسا کہ میں نے ترجمہ پڑھنے سے پہلے ایک جملہ عرض کر دیا، ترجمے سے پہلے تھا اس لیے شاید سب نہ سمجھ پائیں کہ یہ آیت کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا دنیاوی نعمتوں کے بارے میں، وہ بھی بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن دنیاوی نعمتوں کے بارے میں یہ شکر ہمارے معاشرے میں رائج رہا ہے۔ کم از کم جو تہذیب ہمارے بزرگوں نے عطا کی اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا، حتیٰ یہ کہ روزانہ انجام دیے جانے والے کام، مثلا دسترخوان پر بیٹھ کر رزق کو حاصل کرنا یا رزق کو استعمال کرنا، ایسے گھرانے اب تک ہیں کہ جو شکر کا سجدہ انجام دے کے دسترخوان سے اٹھتے ہیں۔ تو عام نعمتیں، عام نعمتوں سے مطلب ان نعمتوں کی تحقیر یا توہین نہیں، اس کے حوالے سے تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ عقیدے کی منزل پر پہنچنے کے بعد مومن جس نعمت کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیتا، اور وہ سب سے بڑی نعمت بھی اپنی عقل یا اپنے اندازے سے نہیں، آیہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی روشنی جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیتا، سوال یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے کا کیا انتظام کیا گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ آیہ اتممت علیکم نعمتی غدیر خم میں آئی اور غدیر خم میں مکمل نہیں ہوئی۔ جو نعمت غدیر خم میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے شروع ہوئی،
اس نعمت کا اتمام اور اکمال آج کی رات ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے نعمت کا جو چل رہا ہے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے اعلان سے، اور یہ مکمل ہوا 15 شعبان سن 255 ہجری کو اس امام کے اس دنیا میں آنے سے۔ اگرچہ ابھی بھی اس کا ایک آخری حصہ باقی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ نعمت پوری کی پوری ایک نعمت۔ چنانچہ جب انسان نعمت رزق، جب انسان نعمت مال، جب انسان نعمت اولاد، ان کا شکر ادا کرنا جانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جاتا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت جو امامت یا ولایت کی شکل میں عطا ہوئی، اس کے شکر ادا کرنے کا ہمارے معاشرے میں کیا طریقہ کار رہا، خاص طور پر اس حوالے سے کہ 18 ذی الحجہ اس اعلان ولایت کے حوالے سے ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ تذکرہ ہمارے معاشرے میں موجود، لیکن جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اکمال الدین و اتمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اس کتاب کا نام اسی آیت کی وجہ سے رکھا گیا۔ وہ جو اکمال الدین اور اتمام النعمہ جو آج جا کے مکمل ہوا آج کی رات، اردو میں ایک محاورہ ہے لیکن غالباً ایک عوامی محاورہ ہے، لیکن پھر بھی چلیں ممبر سے اس کا تذکرہ کبھی صحیح لیکن کر دوں کہ محاورہ یہ کہ انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا کہ یہ نعمت جو آج 15 شعبان سن 255 ہجری سامرہ شہر میں 11ویں امام کے بیت الشرف میں مکمل ہوئی ہے، خالی اتنا نہیں ہے کہ امام اس دن آئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کے اس محاورے کا اطلاق سب سے زیادہ اگر ہوگا تو اسی امام کی ذات پہ ہو رہا۔ آج جو ہم کھا رہے ہیں وہ اسی امام کے طفیل، آج جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ اسی امام کے طفیل، آج اگر ہماری زندگیاں محفوظ ہیں وہ اسی امام کے طفیل۔ میں ہر سال یا کم و بیش ہر سال، یہ جملہ کہیں غلط بیانی نہ ہو، کم و بیش ہر سال یہ عرض کرتا ہوں کہ اکثر نماز جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ وَبِوُجُودِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِيُمْنِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ ہمارا یہ امام، خاص زمانے کے امام کے حوالے سے حدیث پڑھی جاتی ہے خطبہ جمعہ میں کہ ہمارا یہ امام وہ امام کہ جس کے وجود کی برکتوں سے ثبتت الارض والسماء، زمین اور آسمان قائم، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اور اسی کی برکتوں سے پروردگار عالم اپنی مخلوقات کو رزق عطا کر رہا۔ تو اس بھونڈے اور عوامی محاورے کو بھی اگر ذہن میں رکھ لیا جائے کہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کا تذکرہ تو کرتا، تو ہم جسے رزق ملا اس امام کی برکت سے، ہم کہ ہماری اولاد کو رزق ملا اس امام کی برکت سے،